امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد والمحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالخاتم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. ایک صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ توحید کی جسم سماعت کر ان سوروں کا ثواب اور مجلس کا ثواب مرحوم سید اختر عباس زیدی ابن سید افسر عباس زیدی اور مرحوم سید افسر عباس زیدی ابن سید افتخار مہدی زیدی مرحوم کے روح کو مل جل کے ایک مرتبہ برادران ایمان اور معزز اور محترم سامعین کرام، موالیان جناب امیر اور ماتمداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام،
سورہ مبارک بقرہ کی آیت ہے جسے میں نے بطور عنوان آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ یہ مجلس جو ہے وہ مخصوص ہے ایصال ثواب کے سلسلے سے۔ دیکھیے ویسے تو ہر مجلس جو ہے وہ مخصوص ہوتی ہے، مجلس کوئی بھی عام نہیں ہوتی ہے، ہر مجلس خاص ہوتی ہے، کیونکہ یہ مجلسیں ان ہستیوں کی طرف مربوط ہوتی ہیں کہ بارگاہ پروردگار میں ان ہستیوں سے خاص کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ جو ہے بارگاہ پروردگار میں ان سے خاص کوئی اور نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کر۔ اور اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے والدین کی عظمت بیان کی ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ یعنی آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے انسانی حیات کا، وہ قرآن مجید میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ ہر خشک و تر کو اس کتاب کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ یعنی آپ زندگی کا اگر کوئی بھی آئین، کوئی بھی اصول، کوئی بھی قانون چاہتے ہیں تو آپ قرآن سے لے سکتے ہیں۔ زندگی اور معاشرے میں آپ کو کیسے زندگی بسر کرنی ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ لوگوں کے ساتھ آپ کو کیسا سلوک کرنا ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ اور یہ قرآن دیکھیے وہ کتاب ہے کہ جب آپ ابتدا سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلی ہی آیت میں سورہ بقرہ کی ارشاد ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور اگر وہ کتاب اور وہ کلام کسی کے سلسلے سے یہ آواز دے کہ وہ بالوالدین احسانا، اور ایک مرتبہ نہیں بارہا قرآن میں تکرار ہوا ہے یہ جملہ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب آپ عظمت قرآن دیکھیے، اس کے بعد آپ کو عظمت والدین سمجھ میں آئے گی۔ عظمت قرآن یہ ہے کہ اسی قرآن میں اللہ نے قرآن کے لیے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن وہ ہادی ہے کہ جو انسانوں کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف کرتا ہے، یعنی انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، انسان کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، پھر اسی قرآن میں قرآن کے لیے ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے میرے حبیب اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو آپ دیکھتے کہ خشیت پروردگار سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور آگے بڑھیے، دیکھیے جتنی بھی سماوی اور آسمانی کتابیں ہیں، اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، کسی کتاب کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کتاب کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن جب قرآن کو نازل کیا تھا آواز دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَنَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ، کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں جب بھی آغاز مجلس ہوتا ہے تو ہم ہدیہ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے۔ بچوں کے مجلس ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کی مجلسوں میں عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ اب عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے
کہ قرآن جو ہے اگر بغیر معنی کے پڑھا جائے، بغیر مفہوم کے پڑھا جائے اور بغیر قرآن کی تفسیر جانے ہوئے قرآن پڑھا جائے، بغیر تشریح کے قرآن پڑھا جائے تو صاحب قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہی نہیں ملتا ہے۔ یہ عام ہے یا نہیں؟ بات عام ہے کہ اگر بغیر تفسیر کے بغیر معنی کو سمجھے ہوئے کہتے ہیں صاحب معنی کے ساتھ پڑھیے۔ بھائی ہمارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو اردو تک پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو کیا ان کا قرآن کی تلاوت کرنا عبث ہے؟ ان کا تلاوت قرآن کرنا بیکار ہے؟ وہ جو قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں بغیر معنی اور بغیر مفہوم، بغیر تشریح اور بغیر تفسیر کے، کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے؟ بھائی ہم میں سے تو اکثر اتنے ہیں ایسے ہیں کہ جو بغیر معنی کے روزانہ پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے کون جانتا ہے کہ کس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ کون جانتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کون جانتا ہے کہ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا کوئی ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے پڑھنے کا؟ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں بغیر معنی کے بغیر سمجھے ہوئے، اس کا ہمیں کوئی ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا جو ہم ہدیہ کرتے ہیں؟ میں نے بزرگ علماء کرام سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بارگاہ پروردگار میں تمہاری کوئی دعا قبول ہو جائے تو قرآن مجید کی 100 آیتوں کا انتخاب کر لو، چاہے کہیں سے بھی 100 آیتیں آپ لے لیجئے اور باوضو ہو کر خضوع و خشوع کے ساتھ قرآن کی ان 100 آیتوں کی تلاوت کریے اور ان 100 آیتوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریے۔ امام فرماتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ اور ہم اپنی مجلسوں میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ اللہ ہماری دعا نہ قبول کرے؟ تب اس کا کیا مطلب کہ جو بغیر معنی کے پڑھتے ہیں، بغیر مفہوم کے پڑھتے ہیں؟ چونکہ ایک والد کے اصال ثواب کی مجلس ہے لہذا ایک واقعہ نقل کر دوں۔ بسم اللہ۔ دیکھیے باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے، کبھی باپ کا باپ بننے کی کوشش نہ کریے گا۔ باپ کے پاس جو تجربہ موجود ہوتا ہے، اپنا خون جگر اپنے بیٹے کو باپ پلا دیتا ہے، اور باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اس کائنات میں مجھ سے زیادہ آگے جائے، ہے یا نہیں ہے؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اس کائنات میں کامیاب ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کی طرح ایک عام باپ ہے، اور بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا عالم بن گیا، بہت بڑا عالم دین بن گیا، اور باپ بیچارہ روزانہ نماز صبح کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور بیٹے کا یہ دستور تھا کہ روزانہ باپ کو ٹوکتا تھا کہ والد گرامی، یہ آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بغیر معنی کے، بغیر مفہوم سمجھے ہوئے، بغیر تشریح سمجھے ہوئے، بغیر تفسیر سمجھے ہوئے، اس کا کوئی ثواب بھی آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ باپ بیچارہ خاموش۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، جب چوتھے دن بیٹے نے ٹوکا تو باپ نے مسکرا کے بیٹے کی طرف دیکھا، کہا میرے لال ادھر دیکھو کیا رکھا ہوا ہے۔ بیٹے نے دیکھا، کہا بابا پنجرا ہے۔ پنجرا جانتے ہیں؟ جس میں پرندے قید کیے جاتے ہیں، اور قید بھی ایسے کیے جاتے ہیں کہ پہلے پر قطر دیے جاتے ہیں پھر قید کیے جاتے ہیں۔ مجھے کسی شاعر کا یہیں پہ 4 مصرع جو ہے یاد آ گیا قمر بھائی، کہ اسیران قفس پر یہ ستم صیاد کرتے ہیں، اسیران قفس پر یہ ستم صیاد کرتے ہیں کہ پہلے پر قطر دیتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں۔
مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطر اس کی قسم وہ ہے جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں صلوات پڑھ دے یا